السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان عمر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لے کر آتے ہیں ایک پروگرام، ایک بیٹھک کا اہتمام کرتے ہیں، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں میرا ساتھ نبھاتے ہیں حاجی عرفان اشرف۔ آپ ہمارے پروگرام میں کو پسند کر رہے ہیں، تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کی بہتوں کا شکریہ۔ آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے لائیو چیٹ میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی موضوع کو زیر بحث لانا چاہیں، یا آپ ہماری آراء سے مستفید ہونا چاہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ڈفرینٹ ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے، کرونا کی موجودہ صورتحال کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اپنی پروگرام کی جو نشست ہے، میں عرفان بھائی کو مدعو کرنے کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر، کیا حال ہے آپ کا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، اور اس دعا کے ساتھ ہمارے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کی عافیت اللہ تعالی منظور فرمائے، اور جس وبا کا، جن مشکلات کا اس وقت پوری دنیا سامنا کر رہی ہے، جلد از جلد اس مصیبت سے، اس آزمائش سے ہماری نجات ہو۔ اور اس کے علاوہ عمر، ہم اپنے دیکھنے سننے والوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو نظر آئے تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا عمر پہلے آپ کو بتا چکے کہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، آپ سوالات پوچھیں گے، آپ سلام دعا کریں گے، آپ اپنی موجودگی کا اظہار کریں گے، تو ہمیں آپ سے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم آپس میں تو انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آپ کے کمنٹس کے ذریعے ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، آپ ہی کی باتوں کے ذریعے پروگرام کی رونق بڑھے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا پروگرام بعد میں بھی سننا چاہیں تو آر جے عرفان یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام دوسرے دن نشر کر دیا جاتا ہے۔ ہر پروگرام اویلیبل ہے۔ آج تک ہمارے لاک ڈاؤن میں 18 پروگرام ہو چکے ہیں عمر بھائی کے ساتھ، اور ڈیفرنٹ ایشوز پر ہم نے بات چیت کی ہے۔ وہ پروگرام آپ یوٹیوب چینل آر جے عرفان سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی عمر۔ سر انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا، لیکن سامعین اور ناظرین کی سجیشن کے اوپر ہم نے اس وقت اس پروگرام کی ٹائمنگ کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ یہ اپنے ویورز کو بتاتے چلیں، کیونکہ افطاری سے نماز عشاء کے درمیان وقفہ اور ٹائم تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، اور سبھی لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ وقت نکال سکیں، تو اس لیے ہم نے اپنی اس وقت کا انتخاب کیا ہے۔ ڈیلی ہم شام رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے اپنی اس نشست کا آغاز کیا کریں گے۔ اور آج دوبارہ سے عرفان بھائی ہم رمضان کی طرف آتے ہیں۔ رمضان اپنی تمام برکات سمیٹتا ہوا گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آج جو ہم جس سحری کو رکھیں گے، پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ جس طرح سے ان جی، 10 ایام کا نہیں پتہ چلا، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے بھی 20 ایام کا اسی طرح سے گزر جائے گا۔ ہم نے رمضان کتنا المبارک، رمضان المبارک جی جی کے بارے میں اسی لیے تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہ گنتی کے دن ہیں، اور یہ بڑی جلدی گزر جاتے ہیں عمر۔ یہ بس جیسے زندگی ہاتھ میں پکڑی ریت کی طرح بہت جلدی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اسی طرح رمضان کے دن تو بہت سپیڈ کے ساتھ گزرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ جی عمر۔ لیکن سر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم جن خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، ہم اس کی فیوز و برکات سے پورا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی بخشش کا سامان سمیٹ سکیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اور اس طرح کا رمضان پہلے ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا، بالکل ہی اس کی جو رونق ہے اور اس کی شکل بالکل مختلف ہے، شاید ماضی میں کسی نے بھی اس کا سامنا نہ کیا ہو۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ عمر بالکل ایسے ہی ہے کہ آج اگر آپ کرونا کی صورتحال پر نظر دوڑائیں
تو گجرانوالہ میں خاص طور پر 2 بڑے شاپنگ مال ان کو سیل کر دیا گیا ہے. چیزب کے بارے میں کل رپورٹس تھیں کہ اس کو سیل کر دیا گیا تھا. وہاں ملازمین کے اندر کرونا پازیٹیو پایا گیا، اور آج امتیاز اسٹور کے بارے میں بھی یہی خبر ہے کہ اس کو بھی سیل کر دیا گیا. اور گجرانوالہ کے ڈفرینٹ علاقوں سے آج یہی خبریں ہیں کہ کرونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک الارمنگ سچویشن ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کی کیئر بالکل نہیں کر رہے. لوگ جوں یہ بیماری بڑھ رہی ہے، جوں اس کی وکٹمائزیشن زیادہ ہو رہی ہے، جوں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مورٹیلٹی ریٹ بڑھ رہا ہے، تو لوگ اس کی خلاف ورزیاں زیادہ کر رہے ہیں. شروع کے دنوں میں لوگ ماسک کا استعمال کرتے تھے، سینیٹائزر کا استعمال کرتے تھے، ہاتھوں کو بار بار دھوتے تھے، اور باہر جاتے ہوئے بھی لوگوں سے فاصلے پہ رہتے تھے. لیکن آج کل یہ حالات بالکل میرا خیال ہے کہ ہاتھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. ابھی میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ دودھ لینے جائیں یا دہی لینے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی کیئر کرتے ہیں، کہ بہت مشکل کام ہے گجرانوالہ جیسے علاقے میں اور پہلوانوں کے شہر میں دودھ اور دہی کسی دکان سے لینے جانا، اور وہاں پر اتنا رش میں وہ تمام لوگ ماسک کے بغیر. تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. تو بس اس کے بارے میں دعا ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت اپنی ایفرٹ مکمل کرنے کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر پائی، اور اس کی بنیادی وجہ شاید کہیں نہ کہیں حکومتی انکنٹرولبلٹی کے ساتھ ساتھ ہماری لاپرواہی بھی شامل ہے. جی عمر. آپ نے جس طرح سے نشاندہی کی، گجرانوالہ شہر جیسے دوسرے علاقوں میں جو ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے، جو ہم نے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی ہمیں اپنا لیونگ سٹائل تبدیل کرنا ہوگا، جس طرح سے تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے. اور یہ صرف وقتی چیزیں نہیں ہیں. گزشتہ پروگرامز میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جاپان کے اندر جب سے سیکنڈ ورلڈ وار کا انہوں نے اس بڑے صدمے کا سامنا کیا، اس کے بعد سے انہوں نے اپنا لائف سٹائل کو تبدیل کیا. اور آج آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جاپان کو اس طرح سے متاثر نہیں کیا. حالانکہ جاپان کے اندر سب سے زیادہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 100 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ کیئر کریں، اور جو پیرامیٹرز اور میئرز آپ لے سکتے ہیں اپنی احتیاط کے، اپنی صحت کو بہتر کرنے کے. اگر آپ کو کوئی وائرس متاثر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور متاثر ہو. یہ ایک ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ابھی تک کی ریسرچ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر ایک شخص متاثر ہے، وہ 20 سے 35 افراد کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ایوریج اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں. چلیں عمر، اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو. ابھی پروگرام میں ہم نے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں، مجھے اگر آپ اجازت دیں. میں نے آپ کی بات تو کی ہے، لیکن بات آپ نے بعد میں کہنا عرفان بھائی آپ نے تو مجھے مشورہ کچھ اور دیا ہے اور بات آپ ٹوک رہے ہیں. چپ خاموشی، اس کے اوپر مجھے 2 شعر یاد آ گئے، وہ میں سنانا چاہوں گا. کہ کہتے ہیں کہ بولن نالوں چپ چنگیری تے چپ وچ 100 پردہ. بولن نالوں چپ چنگیری تے چپ وچ 100 پردہ، تے جے منصور نہ بولدا تے سولی کانوں چڑھدا. اور پروفیسر موہن سنگھ نے ایک اور پنجابی میں شعر کہا. انہوں نے کہا کہ پھل نے پوچھیا بلبل کولوں تینوں سمجھ نہ آئی، تو کنج بنیا ہار گلے دا تے میں کنج پھسی پھائی. پھل بولیا جیب کلڑی زبان، پھل بولیا جیب کلڑی تیتھوں رک نہ پاوے، تے 100 جیباں دے ہوندیاں سندیاں میں رکھدا پیت لکائی. آپ سوچتے ہوں گے عرفان بھائی نے بات کہاں کی کہاں لے کر رکھی ہے.
اکبر بادشاہ سے بیربل نے یہ پوچھا، اکبر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا کہ بیربل مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے جسم کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بہترین عضو کون سا ہے؟ تو بیربل نے کہا زبان، یہ زبان، بولنے والی زبان۔ پھر 2 دن کے بعد اکبر بادشاہ نے بیربل سے دوبارہ پوچھا کہ بیربل ہمارے جسم کا سب سے بدترین اور برا عضو کون سا ہے؟ تو بیربل نے کہا زبان۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا یار 2 دن پہلے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ہمارے جسم کا بہترین حصہ تو تم نے کہا زبان، میں نے کہا کہ بدترین حصہ تو تم نے کہا زبان، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، یہ زبان ہی ہے، اگر یہ اچھا بولے گی، اچھا کرے گی، لوگوں کے ساتھ اچھائی، میٹھے بول زندہ کرو، نسلیں زندہ ہوتی ہیں، تو اگر میٹھے بول ہوں گے تو یہ بہترین ہے، اور اگر یہی زبان چگلی کرے گی، بخیلی کرے گی، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرے گی تو پھر تھپڑ تو کھائے گی نا۔ تو یہ جناب بیربل نے یہ مشورہ دیا کہ زبان بہترین عضو ہے اور زبان ہی بدترین عضو ہے۔ اور کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات بتائی۔ آپ نے کہا کہ خاموشی 2 طرح کی ہے اور کلام بھی 2 طرح کا، ایک خاموشی پسندیدہ ہے اور ایک خاموشی ناپسند، اور ایک کلام پسندیدہ ہے اور ایک کلام ناپسند۔ خاموشی کون سی پسندیدہ ہے اور کلام کون سا پسند؟ کلام وہ پسند ہے جو اللہ رسول کی مدح سرائی بیان کرے، جو اولیاء اللہ کے قصے بتائے، جو اچھی باتیں کرے۔ اور کلام کون سا ناپسندیدہ ہے؟ جو غلط باتیں کرے، جو لغو گوئی کرے، جو بری باتیں کرے۔ خاموشی ایک پسندیدہ اور ایک ناپسند۔ پسندیدہ خاموشی یہ ہے کہ آپ نے غلط بات کرنا تھی لیکن آپ خاموش رہے، آپ چپ رہے، یہ خاموشی پسندیدہ۔ اور ناپسندیدہ خاموشی یہ ہے کہ آپ کو حق بات کہنا تھی لیکن آپ نے حق بات کہی نہیں، کسی مصلحت کے طور پر، کسی بات کے طور پر۔ تو یہ بابا جی علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب سے میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی۔ بہت شکریہ، میں نے آپ کی بات کاٹی، اب آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ اگر آپ نے بات کا رخ خاموشی کی جانب موڑ ہی دیا ہے تو اسی حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ 2 چیزیں کون سی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور 2 جو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان کا اور شرمگاہ کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ان کی حفاظت کرو گے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جنت کی۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان کی جو الفاظ ہیں وہ ارتعاش پیدا کرتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر تمام جنگیں ضد اور انا کی، اور وہ انا کا جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ان کا اظہار آپ کے الفاظ سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ اور آپ سنائیں آپ کا احوال کیسا ہے؟ میرے پاس تو مجھے یہی کچھ تھا بتانے کے لیے۔ مجھے خاموشی پر ایک اور بات یاد آ گئی۔ کہتے ہیں ولایت کے، ولی بننے کے 10 درجے ہیں، اور 10 درجوں میں سے 9 درجے صرف خاموشی میں ہیں، 1 درجہ صرف ارشاد میں اور بات کرنے میں ہے، باقی سب 9 درجے خاموش۔ خاموشی کی زبان میں اور خاموشی میں سب کچھ ملتا ہے۔ ایک کہانی بھی مجھے یہاں پر یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں۔ کینیا کی ایک کہانی ہے، اور کینیا کے ایک کسی کورس میں انگلش کی ایک کہانی ہے کاگوا کی۔ کاگوا کی کہانی بہت مشہور ہوئی اپنے زمانے میں۔ کاگوا ایک شکاری تھا، اور شکاری نیزہ ہاتھ میں پکڑتا اور اتنی پھرتی کے ساتھ یہ جنگل میں جاتا، اور جنگل میں جا کر اپنے نیزے کے ساتھ شیر کا، چیتے کا اور بھیڑیے کا یہ شکار کر لیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ شکاری تھا، چونکہ یہاں سے تھوڑا سا فارغ تھا،
اور بھاگتا بھاگتا جا رہا تھا. جاتے جاتے ایک دن شکار کے لیے نکلا تو جاتے جاتے اس نے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ سے پتے کھڑکھڑ کی آواز پیدا ہو رہی تھی. نیچے اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور نیچے دیکھا ایک کھوپڑی پڑی ہے, اسکل, کھایا ہوا اسکل, کہ جس ایک کھوپڑی تھی صدیوں سے وہیں پڑی رہی, ماسک کھا گئے اور صرف ایک کھوپڑی پڑی تھی, کئی ہزار سال کی کھوپڑی. وہ کھوپڑی پڑی تھی تو کاغوا نے اس کے پاس بیٹھ کر دیکھا کہ یہ کیا ہے. تو جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ اسکل ہے, یہ کھوپڑی ہے, تو اس کھوپڑی نے اسے اچانک ایسے لگا جیسے اسے گھورا ہے. تو جب اسے دیکھا کہ مجھے گھورا ہے تو اس نے بھی آنکھیں نکال کر اسے گھورا. تو کھوپڑی نے اسے کہا, اس سے بات کی. ہی واز اسٹونشڈ کہ یار کھوپڑی مجھ سے بات کر رہی ہے. اس نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے, who brought you here, تمہیں یہاں کون لایا. تو کھوپڑی نے کہا ٹاکنگ brought me here, کہ مجھے بولنا یہاں پر لے کر آیا. وہ جناب کاغوا اٹھا, کاغوا نے وہاں سے دوڑ لگائی, اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا, بادشاہ کو جا کے کہتا ہے بادشاہ I saw a skull, I saw a talking skull, میں نے ایک باتیں کرنے والی کھوپڑی دیکھی ہے. بادشاہ بڑا جہاں دیدہ تھا, بڑا زمانہ ساز تھا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کدھر ہے کھوپڑی. اس نے کہا وہاں پر جنگل میں پڑی ہے. اس نے کہا اچھا چلو. اس نے اپنے 2 سپاہی ساتھ بھیجے. اس نے کہا اگر کھوپڑی وہاں پر پڑی ہوئی تو کھوپڑی کے اندر سونا, زیورات, ہیرے ڈال کر اس کو دے دینا, ورنہ اس کی گردن وہیں پر اڑا دینا. وہ جناب بادشاہ اور وہ سارے لوگ وہاں سے نکلے اور جا کر کہیں اسکل کو دیکھنے کے لیے پہنچے. کتنے دن وہ اسکل کو ڈھونڈتے رہے, اسکل کوئی نہ ملی. اب سپاہیوں کا پارا جو ہے نا وہ چڑھنا شروع ہوا. سپاہی اس کی طرف دیکھیں, اس کو اپنی جان کی پڑ جائے. تو وہ نا اچانک اس نے دیکھا کہ اسکل انہیں نظر آ گئی. تو اسکل کے پاس جا کر کہتا ہے اسکل پلیز اسپیک آؤٹ, بولو. تو اسکل خاموش. پھر اس کے پاس جا کر ہاتھ جوڑتا ہے اسکل پلیز اسپیک آؤٹ, وہ پھر خاموش. اب ایک نظر یہ دیکھتا ہے سپاہی کی طرف, سپاہی کا ہاتھ جو ہے وہ تلوار پر سیدھا ہو چکا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اسکل پلیز اسپیک آؤٹ, آئی ایم ان ڈینجر. وہ اسکل کو نہیں بولتی, وہ تلوار نکالتے ہیں, اس کی گردن اتارتے ہیں. جب گردن اترتی ہے, گردن رول کرتے کرتے جا کر اسکل کے ساتھ جا کر اٹک جاتی ہے, اور اٹک کے کہتی ہے جا کر, جب اسکل اس کے ساتھ کھوپڑی جا کر, نئی کھوپڑی پرانی کھوپڑی کے ساتھ جب جا کر لگتی ہے تو پرانی کھوپڑی کہتی ہے ٹاکنگ براٹ می ہیئر, کہ مجھے بولنا یہاں پر لے کر آیا. تو جناب بولن نالوں چپ چنگیری تے چپ وچ 100 پردہ, تے جے منصور نہ بولدا تے سولی کانو چڑھدا. جناب لاجواب. آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا یہ میری بھی نظر سے گزر چکا تھا, لیکن اس کا پس منظر کسی اور طرح سے راوی نے بیان کیا تھا. لیکن بہت بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں مستفید کیا. اور شکریہ. میں آج کی اپنی کتاب کی جانب آنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے کس کتاب کا انتخاب کیا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا حال کیا ہے, آپ کے احوال کیا ہیں, آپ کی اب آج بڑا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے, طبیعت ماشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہے نا؟ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں, لیکن آج جس آپ نے ٹاپک کا چپ کا انتخاب کیا ہے یہ ہمارے اسکیجول میں نہیں تھا. وہ اچانک بہت ساری چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں تو پھر وہ درمیان میں فلو میں بات ہو گئی. ایک کتاب ہے, ایک رائٹر ہیں اور رائٹر کا نام ہاورڈ کارٹر ہے. اور ہاورڈ کارٹر جو یہ ایک ہیومن سائیکالوجسٹ ہیں, اور انہوں نے ہیومن سائیکالوجی پر اور ڈیولپمنٹ پر بڑا کام کیا ہے. انہوں نے انٹیلیجنس پر بہت کام کیا ہے, ذہانت پر بڑا کام کیا ہے. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے انسان کے اندر تمام کی تمام انٹیلیجنشیا, تمام کی تمام ذہانتیں رکھ دی ہیں. اور ہاورڈ کارٹر اپنی اسٹڈی میں یہ کہتا ہے کہ دیر آر 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس, کہ 9 قسم کی انٹیلیجنس ہیں.
اور اس انٹیلیجنس کو وہ بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان 9 قسم کی انٹیلیجنس کو پہلے سمجھ لیں، اور کچھ انٹیلیجنس ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم قدرت کی طرف سے شارپ ہوتے ہیں، اور کچھ انٹیلیجنسیا ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم شارپ تو نہیں ہوتے، لیکن ہم کچھ محنت کر کے، کچھ ایکسرسائزز کر کے، کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے، کچھ پریکٹس کر کے، کچھ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورسز کر کے اپنی اس انٹیلیجنشیا کو، اس ذہانت کو بھی شارپ کر سکتے ہیں۔ وہ ہاورڈ کارٹر کہتا ہے کہ پہلی قسم کی انٹیلیجنس جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ نیچرلسٹک انٹیلیجنس ہے، نیچرلسٹک انٹیلیجنس۔ وہ کہتا ہے، وہ اپنی کتاب میں اس کی ایک مثال دیتا ہے، کہتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی جہاز میں ہوں اور جہاز، بحری جہاز کسی جزیرے پر اتر جائے، اور پھر وہ جہاز کسی طریقے سے وہ کریش ہو جائے، اور اب آپ کے پاس نکلنے کا کوئی سامان نہ ہو، جیسے ہم اکثر موویز میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، ڈمپ ہو جاتے ہیں، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹیریٹا آدن دینے، وہ تو رہ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ان میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نیچرلسٹک انٹیلیجنس کو استعمال کر کے راستہ دریافت کرتے ہیں، وہ ول پاور کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ لینے کے بعد پھر وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ ان کو جزیرے سے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ نیچرلسٹک انٹیلیجنس جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے، یہ اس قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ مائنڈ میپنگ کے کام کر سکتے ہیں، یہ راستے دریافت کر سکتے ہیں، یہ جی پی ایس کے بغیر بھی کئی جگہوں پر نکل سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم کی جو ذہانت ہاورڈ کارٹر اپنی اسٹڈی میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے دوسری قسم کی انٹیلیجنس انسان کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور وہ اپنی کتاب میں، اپنی اسٹڈی میں یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک میوزک اور ردم کے مطابق بنی ہے۔ ہم اگر ایز اے اسلامک پرسپیکٹو دیکھیں تو اللہ نے کہا کن اور فیکون ہو گیا، تو یہ ایک ردم، ایک پورا ردم، اگر آپ ستاروں سیاروں کی چال سے لے کر ایک چھوٹی سی چونٹی تک کی رفتار پہ بھی اگر غور کر لیں تو آپ کو ایک پورا میوزک نظر آئے گا، ایک پورا ردم نظر آئے گا۔ اسی طرح ہاورڈ کارٹر کہتا ہے یہ جو انسان کی عقل ہے نا، اس کے اندر بھی ایک میوزیکل انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے، اور وہ میوزیکل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوتے بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ وہ اچھا میوزیشین بن سکتا ہے، وہ کائنات کے رازوں کو میوزکس میں ڈیفائن کر سکتا ہے، وہ لیرکس کی دنیا میں بہت اچھا کام کر سکتا ہے، اور وہ گانے بجانے میں وہ اچھا سنگر بن سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہیں، وہ میوزیشین اچھے ہو سکتے ہیں، سنگر اچھے ہو سکتے ہیں، لیرسٹ اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کی انٹیلیجنس ہاورڈ کارٹر بتاتا ہے۔ تیسری قسم کی انٹیلیجنس وہ ہے جو ہمارے لوگوں کو، یعنی ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے پیرنٹس کو، خاص طور پر اسٹوڈنٹس سے چاہیے ہوتی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ انٹیلیجنس انسان کے اندر موجود ہے تو تب وہ انٹیلیجنٹ ہے، ورنہ وہ انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہے۔ وہ ہے لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، یعنی ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمبر اچھے لے لے، ہمارا بچہ میتھس میں اچھا ہو جائے، لاجکس میں اچھا ہو جائے۔ تو لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کا سارا تعلق ہماری پریویلڈ سسٹم سے، اور وہ پریویلڈ سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے کہ ہم بچے جو پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں کرائمنگ کرنا، لاجک سے، میتھمیٹکس سے، سائنس کو یاد کرنا، تو یہ تیسری قسم کی انٹیلیجنس ہمارے اندر جو ہوتی ہے یہ میوزیکل یہ ہوتی ہے، لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس۔ اب چوتھی قسم کی انٹیلیجنس ہاورڈ کارٹر جو اپنی اسٹڈی میں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ جو انسان میں ایک انٹیلیجنس، ایک ذہانت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ زبان سیکھ سکتا ہے، یہ خاموشی کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے، اور یہ پریویلڈ لینگویج آف
the country in which he or she is living, उसको भी सीख सकता है, और बहुत सारी ज़बानें जो दूसरे ममालिक की हैं उनको भी सीख सकता है, और इवन देन बहुत सारी ऐसी ज़बानें भी हैं जो इसके मुल्क में नहीं बोली जाती, या वो ज़बानें जो इंसान ने तो जानवरों तक की ज़बानें सीख ली हैं। तो इंसान के अंदर जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इस ज़बान को सीख कर बहुत सारे लोग लैंग्वेज पढ़ाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज पे काम करते हैं। अच्छा, पांचवी किस्म की इंटेलिजेंस बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ये होती है कि आप, बहुत सारे लोग वो अपनी बॉडी से काम लेते हैं, वो अपने मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे जिम्नास्ट होते हैं, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि ये प्लेयर है तो सिर्फ बॉडी से काम ले होते हैं, इसके पीछे इनका माइंड वर्क कर रहा होता है। तो इनके अंदर जो इंटेलिजेंस होती है ये बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी जहानत जो अल्लाह करीम ने इंसान के अंदर दी है वो है फिलोसफिकल इंटेलिजेंस। वो फिलोसफिकल इंटेलिजेंस जहानत क्या है? फलसफा। इंसान जब से पैदा हुआ है इसके अंदर 4 किस्म के सवाल जन्म लिए। उमर भाई, 4 किस्म के सवाल। पहला, मैं कौन हूं? दूसरा, मुझे पैदा किसने किया है? तीसरा, मैं किस कुर्राए अर्ज पर रहता हूं, ये क्या है? चौथा, मेरा इन तीनों के साथ राबता, रिश्ता क्या है? अब जरा गौर करें, 10,000 साल तक की अगर रिपोर्टेड हिस्ट्री को देख लिया जाए, और अरस्तु के जमाने, अफलातून के जमाने, डाइजीनी के जमाने, ड्यूजॉनस कल्बी के जमाने से लेकर नीत्शे और आज के जदीद दुनिया के लोग आज भी जमीन व आसमान में जो फलसफे की दुनिया में नए नए तरीके, नई नई बातें दरियाफ्त कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ने ये जहानत हमारे दिमाग में रखी है, ये फिलोसफिकल इंटेलिजेंस है। इसके जरिए हम अपने आप को इस दुनिया के साथ कंपैटिबल करने के लिए काम करते हैं। 2 किस्म की इंटेलिजेंस और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखी है, एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये है कि मैं आप लोगों से मुखातब हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ये मेरी जहानत है कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर पा रहा हूँ। और ये जो जहानत होती है जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की है, इस पे मजीद बात हो सकती है। ऐसी जहानत रखने वाले लोग ऑरेटर बड़े अच्छे होते हैं, डिबेटर बड़े अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बड़े अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन की दुनिया में इनका बड़ा नाम होता है। ये बहुत अच्छे लोगों को अपनी बातों के जरिए कायल करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक वो लोग होते हैं जो लोगों से बात करने का मलका रखते हैं, कमाल रखते हैं। और एक उमर वो लोग होते हैं जो अपने अंदर की दुनिया को जानने का कमाल रखते हैं, उसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, मुझे पैदा किसने किया है। तो वो अपने अंदर की दुनिया की मन में देखा, मन में ढूंढा, मन में बैठा कोई, और मन ही मन में दीवाने ने बूटी इश्क की बोई, मन में पाया उसने उसको ढूंढे बाहर जमाना, दीवाना है वो दीवाना। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने अंदर की दुनिया को तलाश करते हैं। और लास्ट वन जो हमारे अंदर अल्लाह करीम ने जहानत रखी है उसको हम स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसको इमेज भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इमेजेस के जरिए, इमेज के जरिए हम बहुत सारी चीजें इमेज के जरिए समझते हैं, पढ़ते हैं। हमारी आंखों के सामने फ्रेम्स गुजरते हैं, तो उन फ्रेम्स के जरिए उनके सामने बात ना करें, बस तस्वीर गुजार दें, तो वो तस्वीर से कहानी और कहानी से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो इमेज इंटेलिजेंस होती है। तो ये 9 किस्म की इंटेलिजेंशिया हावर्ड कार्टर अपनी स्टडी में बताता है, और फिर उसके बाद इसको इम्प्रूव करने की स्किल्स भी बताता है कि लॉजिकल मैथमेटिक वाले अगर मैथमेटिकल गेम्स खेलें, और अगर म्यूजिकल वाले अगर म्यूजिक के साथ अटैच रहें, और अगर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल वाले अपने आप से कम्युनिकेट करें, लोगों से कम्युनिकेट करें, बॉडीली किनेस्थेटिक वाले वो एक्सरसाइज करें, तो ये अपनी जहानतों को मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो हॉवर्ड कार्टर ने जो ये स्टडी बयान की, बड़ी अच्छी स्टडी थी।
اب میں نے اس کے بعد چونکہ ہم نے کچھ چیزوں کو انالائز کرنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور باتیں بھی جاننا بہت ضروری ہیں. ہر چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے دیر مسٹ بی این آپریٹنگ فورس. اچھا اب یہ 9 قسم کی انٹیلیجنشیا آپ کے سامنے ہوں اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ آپریٹنگ فورس ہے. اب یہ آپریٹنگ فورس جو ہے, اگر یہ آپریٹنگ فورس جو پیچھے سے فورس آ رہی ہے وہ دو ہو سکتی ہیں میری ریسرچ کے مطابق. وہ ایک ہے کہ وہ آپ کو آپریٹنگ فورس برہانی ہے. برہانی یہ علامہ اقبال کے فلسفے سے یہ میں نے کانسیپٹ پرسیو کیا ہے. ایک کو کہتے ہیں عقل برہانی, کہ آپ اس کو عقل سے آپریٹ کریں, یعنی ان 9 قسم کی انٹیلیجنشیا کو آپ اپنی عقل سے آپریٹ کر رہے ہو. اور دوسرا ہے آپ اس کو رحمانی قوت سے آپریٹ کر رہے ہو. رحمانی قوت عقل کو آپریٹ کرے اور عقل ان 9 قسم کی انٹیلیجنشیا کو آپریٹ کرے تو پھر یہ عقل سلیم بن جاتی ہے. ورنہ انٹیلیجنسیا بہت اچھی ہو سکتی ہے اور بہت حد تک ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایول انٹیلیجنس اور ایول جینیس لوگ بن جائیں. تو یہ ہاورڈ کارٹر کی اسٹڈی تھی. میرا خیال ہے کہ آج ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ہاورڈ کارٹر کی اسٹڈی اچھی لگے گی اور لوگوں کے لیے ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی. جی عمر. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کتاب پر روشنی ڈالی. تھوڑا سا اضافہ کرنے سے پہلے جو آج کے میسیجز ہیں لائیو, ان کو میں شامل کرنا چاہوں گا. گوہر پرویز نے ہمیں میسج کیا, آپ کو اور مجھے سلام کہا. اس کے علاوہ وعلیکم آر جے السلام. عشاء نے آر جے عشاء جو ہماری کولیگ ہیں وہ بہت شکریہ آپ کا بھی. میرا خیال ہے عمر بھائی ابھی کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ نے ہاورڈ کارٹر کی اسٹڈی سنی ہے, اور عشاء آپ کا بہت شکریہ, اور ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں کسی روز, وقت نکالیے گا. عامر بھائی نے ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور عامر بھائی کا کل کا پروگرام, کل کا سیشن ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, اور اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے ذکر کیا. جی عمر. سر میں بتانا چاہوں گا کہ انسان کے جو سکلز ہوتی ہیں وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. ہم زندگی میں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں, جو بھی ہنر سیکھتے ہیں, جو بھی ہماری جو ہارڈ سکلز ہوتی ہیں, جو ہم کوالیفیکیشن حاصل کرتے ہیں, وہ سبھی کچھ ہمارا ایپٹیٹیوڈ ہے. جی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ آپ کی زندگی میں کامیابی کا 20% ہوتا ہے, جبکہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو آپ کی سافٹ سکلز ہوتی ہیں, جو آپ کی آبزرویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, وہ 80% آپ کی لائف کے اندر آپ کا رول پلے کرتی ہیں. بیسیکلی ریلیجن بھی آپ کا وہ 80% جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کی ٹریننگ کا ایک سورس ہوتا ہے. ہم نے صوفیزم کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا, اس کے اندر بھی انسان کی کردار سازی کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. کیونکہ اگر آپ کا وہ میجر پارٹ جو آپ کی سافٹ سکلز ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی لیکن انسان کی اندر سے کردار سازی کرتی ہیں, انسان کا وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. جبکہ ہم ساری زندگی صرف اور صرف اس 20% کے حصے کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جس کتاب کا آج حوالہ دیا اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ہم تفصیل سے اگر ڈسکس کرنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک پورا پروگرام بھی ناکافی ہوگا. اور اس کتاب کو ایک بہت اہمیت حامل ہے مائنڈ سائنسز کے اندر. جو بھی اس فیلڈ کو جوائن کرتا ہے یا اسٹڈی کرتا ہے تو اس کو جن کتابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے یا انیشیل سٹیج کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے, اپنی سائٹ بک بنانا ہے, اس میں سے ایک کتاب ہاورڈ کارٹر کی ہے. عمر عرفان بھائی آپ مجھے انشاءاللہ سن پا رہے ہیں؟ میں آپ کو سن پا رہا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو آپ نے 2080 پرنسپل بتایا ہے, اس پر پریٹو کی ایک تھیوری ہے, پریٹو پرنسپل
2080 اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا پرسپشن، اور پرسپشن بلڈنگ پر بھی انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی آنے والے دنوں میں. اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو ایلیبوریٹ کیا اس سیگمنٹ میں. تو آج اتنا ہی ہے، باقی دوسرا آپ کے پاس ایک اور ایشو تھا بات کرنے کے لیے. عرفان بھائی، موجودہ صورتحال پر ہی ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ پروگرامز میں ہم مختلف گیسٹ کو انوائٹ کرتے رہے تو حالات حاضرہ کو ہم اس طرح سے زیر بحث نہیں لا سکے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اس ٹائم اکنامک کنڈیشن ہے، جس طرح کے اپنے بیشتر پروگرامز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، عوام کا جو اس وقت رد عمل ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. اور جو ہماری ناقص معلومات ہیں اس کے مطابق ابھی اس لاک ڈاؤن کو مزید پرولونگ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد عوام کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے جو عید کا تہوار ہوتا ہے اور ہمارے جو اکنامک سرکل ہے اس کے اندر یہ ایونٹ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورا ایک معیشت کا چکر چلتا ہے. بہرحال دنیا میں کے جو اپنے حالات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے چونکہ محدود وسائل ہیں اور مسائل جو ہیں وہ لامحدود ہیں. تو اگر اس سچویشن کو مزید لمبا کیا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں کہ ابھی آپ کوارنٹائن کے پیریڈ کو مزید ایکسٹینڈ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کیا اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ عمر، مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ جس بات کا آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان میں اکنامک کنڈیشن میں پرابلم ہیں. اٹ مائٹ بی رانگ کہ میری پرسیپشن غلط ہو، لیکن لوگ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. اور اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت جب پیٹرول پرائسز اپ ہوتی ہیں، 1 روپیہ اپ ہوتا ہے، تو ہمارے لوگ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں. آپ دال سے لے کر آپ دہی تک، اور آپ دودھ سے لے کر کچھ بھی کام ہو جی، پیٹرول ود گیا تاں قیمتاں ود گئی ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول پچھلے کچھ دنوں سے کتنے پرسنٹ کم ہوا ہے، اور اس پیٹرول کے کم ہونے سے کس بندے نے پرائسز کو کنٹرول کیا ہے یا کم کیا ہے. اور جو لا آف ڈیمانڈ کے متعلق اور ڈیمانڈ اور سپلائی کی ایکویشن کے مطابق پرائسز میں کمی آنی چاہیے. باہر کے ملک ہماری سبزیاں جا نہیں رہی، پھل جا نہیں رہا، تو جب پھل اور سبزیاں باہر جا نہیں رہے ہمارے پاس، تو اس کی پرائسز اب بھی ہائی کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ ہماری جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان میں اضافہ کیوں ہے؟ تو یہ بہت بڑے سائن آف انٹروگیشن ہے کہ ہم جب قیمتوں کے فائدے اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں، جب عوام کو بیسیکلی ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ریلیف نہیں دیا جاتا. اور جس کاروبار کے بند ہونے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں مکمکا کر کے یا کچھ کر کے یا کچھ کسی طریقے سے کاروبار ہو رہے ہیں، لیکن ہاں انڈسٹری بند ہے، اس کی پرابلم ہے. اور لیکن اس میں ہم نے ایک بات ایشو کی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو بہتر طور پر لے کر چلنا ہے، انہیں اس کوارنٹائن پیریڈ میں اپنے متعلق تھنک اوور کرنا پڑے گا. میں آپ تھنک اوور کی مثال آپ کو ایک دے دیتا ہوں. بہت بڑا ایک کھلاڑی اور بہت بڑا مسٹر ورلڈ اور مسٹر یونیورس ہوا آرنلڈ شوائزنگر. اور آرنلڈ جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں جب 20 گھنٹے سوچنے کے بعد 4 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا. اٹس مین کہ باڈی پہ کام کرنے والا بندہ بھی جب ایکچولی کام کرتا ہے تو اس کے پہلے وہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کرتا ہے. تھنک دی پاور آف مائنڈ، اس مائنڈ کی پاور کے ساتھ وہ. تو آج ہمارے لوگ جو اندر فارغ بیٹھے ہیں تو فارغ بیٹھ کر ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طور، مثال کے طور پر میں اپنا کام کر رہا ہوں اور ہمارا ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے،
اور ٹیسٹ سیریز کے متعلق اور آنے والے دنوں میں کون کون سے کورسز لانچ ہونے ہیں اس کے متعلق روزانہ کے حساب سے ہماری مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں. تو لیکن ہمارے یہاں پر اگر لوگ اس کوارنٹائن پیریڈ میں اپنے آپ کو اکانومی کے ساتھ ایکوپٹ کریں گے, آنے والے دنوں میں کون سے ٹرینڈز چینج ہوئیں گے, کس طریقے سے بات ہوئے گی, کس طریقے سے اکانومی کروٹ بدلے گی, اس کی نبض کو سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے, ورنہ کامیابی میرے حساب سے ممکن نہیں ہے. جی عمر. سر اسی طرح سے میں آئنسٹائن کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. اس نے کہا کہ اگر مجھے 1 گھنٹے میں اگر مجھے دنیا کو بچانا ہوگا تو میں 60 منٹ میں سے 55 منٹ بیٹھ کر صرف یہ سوچوں گا کہ مجھے کس طرح سے بچانا ہوگا. آپ اس ایک چھوٹے سے کول سے, ایک چھوٹے سے اس کی سٹیٹمنٹ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایکشن سے پہلے آپ کی سمت کا تعین ہونا. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی جو توانائی ہے, آپ نے اپنی جو انرجی ہے وہ کس سمت میں آپ نے صرف کرنی ہے. آپ کم ایکسرسائز کر کے کم انرجی لگا کر میکسیمم رزلٹ کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہی سافٹ سکلز ہیں جس طرح سے جو دنیا میں اس ٹائم کارپوریٹس راج کر رہے ہیں, انہوں نے صرف اور صرف ہیومن سائیکی کے اوپر کام کیا ہے کہ ایک انسان کی ڈیمانڈ کیا ہے, ایک آدمی چاہتا کیا ہے, یا اس کے ہیبٹس کیا ہیں. اور جبکہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر بالکل 180 ڈگری اپوزٹ کام ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف ہم باڈی ایفرٹس پر کام کرتے ہیں. ہماری جو مشقت ہے وہ جسمانی ہے, جبکہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ ذہنی جو کام ہے, جو مینٹل ورک ہے اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں. اور آپ دنیا پر رول بھی صرف اسی طرح سے کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنی ڈائریکشن, اپنی سمت کا متعین کرنا ہوگا اس وقت کے اندر کہ آپ کا اگلا مستقبل کس طرح سے ہوگا. بیشتر اوقات میں ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسی طرح کے مسائل کے اندر, اسی طرح کے بحرانوں کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں. اور جی عمر. اگلے جی 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 بات کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ ہی کی بات سے وہ ابراہم لنکن کی بات یاد آ گئی. ابراہم لنکن لکڑہارا بھی تھا, اور اس کے علاوہ وہ جلاہا بھی تھا, وہ موچی کا کام بھی کرتا تھا. اور اس کا بڑا زبردست قول یہ ہے کہ لکڑی کاٹنے سے پہلے اپنی کلہاڑے کو میں اتنا تیز کرتا ہوں, اتنا تیز کرتا ہوں, اتنی ایفرٹ لگاتا ہوں, پھر اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ میرا کلہاڑا لکڑی کو کاٹ دیتا ہے. تو کاٹنے سے پہلے یو مسٹ تھنک. اور اسی وجہ سے آج یہ 9 ٹائپ آف انٹیلیجنشیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میں کے اندر ان 9 میں سے کون سی ہیں. اور قدرت یہ کہتی ہے 9 کی 9 آپ کے اندر موجود ہیں, اور اگر جو آپ کے پاس زیادہ موجود ہے آپ اس پر تو ایفرٹ کر ہی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس زیادہ لگتا آپ کو ہے کہ نہیں ہے, اس کو بھی ڈیفرنٹ ٹیکس اینڈ ٹیکنیکس کے ساتھ پالش کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی آنے والے دنوں میں ہم کچھ کلیے قوانین اور کچھ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکس بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. ٹائم دیکھیے گا عمر بھائی, کہیں ہم اپنے پروڈکشن انچارج کے وقت سے آگے نہ چلے جائیں. سر وقت کا ہمارا اختتام کی جانب رواں ہے. 44 منٹس کا ہمارا پروگرام گزر چکا ہے, اور میرے خیال میں اب ہمیں اپنے ویور سے اجازت لینی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا اور تمام ویورز کا. آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے, اگر آپ کو ہماری یہ ایفرٹ پسند آئے تو ہمارے پروگرام کو شیئر ضرور کر دیجئے, کیونکہ جب آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کریں گے تو جتنے لوگوں تک زیادہ میسج جائے گا اتنا اچھی بات کو پھیلانا بھی کار ثواب ہے. تو آپ اچھی باتوں کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں. جی بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, ہماری اس ساری کاوش کا مقصد صرف اور صرف پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرنا ہے. اب ہم جو وقت آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں صرف اور صرف کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچانا اور آپ کی آراء سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. آپ کی پروگرام میں شمولیت اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک جسم کے لیے خون کی گردش.
کل دوبارہ شام رات 10:30 بجے ہم آپ کا انتظار کریں گے. آپ یہ پروگرام RJ عرفان اشرف آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پر کی جانا میں کون ایک پیج ہے ہمارا آفیشیل. اس پیج سے اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. آج کے لیے پیغام اتنا ہی. خوش رہیں، خوش رکھیں اور اپنے ارد گرد خوشیاں بانٹنے کا سبب بنے. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.